अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत, टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह, जिसके एक त्यारा बरदार बहरी बेड़े की कीमत कई ममालिक की मजमूई जीडीपी से ज़्यादा है, वो एक ऐसी जंग में उलझ कर रह गया जिसका सरकारी तौर पर तो कोई वजूद ही नहीं। लेकिन पर्दे के पीछे जो कुछ हुआ उसने अमरीकी ख़जाने को लर्जा कर रख दिया। खबर सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स की नहीं है, ये खबर उन डॉलर्स की है जो खामोशी से जलते रहे, उन जहाज़ों की है जिन्हें समंदर में फंसे रहने पर मजबूर किया गया, और उन गोलियों की है जिनकी कीमत ने पेंटागन के हिसाब किताब को ही उलट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान उस गैर एलानिया जंग की, जिसका बिल शायद पूरे मशरक़ वस्ती की तारीख का महंगा तरीन दिफाई रिस्क बन चुका है। आज हम अल जज़ीरा की एक चौंका देने वाली रिपोर्ट पर बात करेंगे जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या ईरान के खिलाफ इस खामोश मुहिम ने अमेरिका को दिवालिया करने की राह हमवार कर दी है। क्या वाकई ये छुपा हुआ जंगी खर्चा 2.5 खरब डॉलर बनता है, या फिर 1 ट्रिलियन डॉलर की नफसियाती हद अबूर कर चुका है। ये वो सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए आपको आखिर तक मेरे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि जो मोड़ इस डाटा के बीच में छुपे हैं वो ना सिर्फ अमरीकी मईशत बल्कि पूरी दुनिया के दफाई बजट का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। इस पूरे मंजरनामे को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब भी हम अमरीकी फ़ौजी मुदाखलत की बात करते हैं तो हमारे जहन में अफ़गानिस्तान या इराक़ के सहरा आते हैं, जहां ज़मीन पर बूट मौजूद थे, जाने जाती थीं और मीडिया में गिनती होती थी। लेकिन ईरान का मामला यकसर मुख्तलिफ है। यहाँ कोई ज़मीनी हमला नहीं हुआ। सरकारी तौर पर कांग्रेस ने जंग की मंजूरी नहीं दी, लेकिन जो कुछ बहीरा अहमर, अबनाए बाबुल मंदब, खलीज अदन और बहीरा रूम में गुज़िश्ता 2 सालों से हो रहा है, वो दूसरी आलमी जंग के बाद अमरीकी बहरिया की सबसे बड़ी और महंगी तरीन मुसलसल कार्रवाई है। यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कितने मिसाइल दागे गए, सवाल यह है कि इन मिसाइलों को दागने के लिए जो सिस्टम हरकत में आया, इसकी ऑपरेशनल कास्ट क्या थी। मिसाल के तौर पर आपने स्टैंडर्ड मिसाइल 2 यानी SM-2 और SM-6 के बारे में सुना होगा। ये वो मयारी दिफाई रॉकेट हैं जो अमरीकी डेस्ट्रॉयर और क्रूज़र जंगी जहाज़ों से फायर किए जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि एक SM-6 मिसाइल की कीमत $40 लाख से ज़्यादा है। एक ही बटन दबाने से एक ऐसी चीज़ आसमान में गायब होती है जिसकी मालियत कराची के पोश इलाके में एक शानदार बंगले के बराबर है। अब जाहिर है ईरान या इसके इत्तेहादी यमन के हौसी, जिन्हें हम अंसारुल्लाह के नाम से भी जानते हैं, $40 लाख का मिसाइल नहीं दाग रहे। वो $500 से लेकर चंद हज़ार डॉलर मालियत के ड्रोन और मिसाइल दाग रहे हैं। ये गैर मुतनासिब जंग यानी सिमेट्रिकल वारफेयर की वो ख़तरनाक तरीन शक्ल है जहां दिफा करने वाला हमला आवर से 30 से 40 गुना ज़्यादा महंगा हथियार इस्तेमाल करने पर मजबूर है। ये ऐसे ही है जैसे कोई आप पर पत्थर फेंके और आप उस पत्थर को रोकने के लिए सोने की ईंट इस्तेमाल करें। ईंट पत्थर को तो तोड़ डालेगी, लेकिन आपका दिवालिया कन्फर्म हो जाएगा। पिछले 1.5 साल में अमरीकी बहरिया ने सिर्फ बहीरा अहमर में दफाई कार्रवाइयों के दौरान 400 से जायद मुख्तलिफ इकसाम के मिसाइल दागे। इनमें सिर्फ SM-2 की तादाद 150 के करीब रही। अब अगर आप सिर्फ इन 150 SM-2 की औसत कीमत $20 लाख भी लगाएं तो ये रकम $300 मिलियन तक पहुंच जाती है, और ये तो सिर्फ रोकने वाले मिसाइल थे। इसके अलावा बहरी जहाज़ों से हमला आवर टामाहाक क्रूज मिसाइल भी दागे गए। एक टामाहाक की कीमत तकरीबन $15 लाख से शुरू होती है और जदीद वर्जन में $20 लाख से तजावुज़ कर जाती है। जब हौसियों के रेडार स्टेशंस, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स या मिसाइल डिपो पर हमले किए गए तो इन हमलों में दर्जनों टामाहाक दागे गए। हर हमले की औसत लागत 50 से $60 मिलियन बनती थी। इस आदादो शुमार को सुनकर आपका दिमाग यकीनन उस टाइटल की तरफ जाएगा कि फिर 2.5 खरब या 1 ट्रिलियन डॉलर का सवाल कहाँ से आया। यही वो पहेली है जिसने माहिरीन इक्तसादियात को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया। असल कहानी छुपी है मुस्तकबिल के वादों और बजट की रिसाइकलिंग में। जो रकम अमरीकी बहरिया ने खर्च की वो सिर्फ गोला बारूद की नहीं थी, वो असल में जहाज़ों की घिसाई है। एक डेस्ट्रॉयर जब 40 दिन तक मुसलसल 25 नाट की रफ्तार से सफ़र करता है और इसके अमले को जंगी अलर्ट पर रखा जाता है तो इस जहाज़ की ज़िंदगी कम अज़ कम 5 साल घट जाती है। इस जहाज़ को जब बंदरगाह पर वापस लाया गया तो इसके इंजन की ओवरहालिंग, रडार सिस्टम्स की मरम्मत और वेस्ट एंड टेयर की कीमत करोड़ों डॉलर में है।
یہ رقم آج نہیں نکلی، لیکن کانگریس کی ایک رپورٹ واضح الفاظ میں کہتی ہے کہ ریڈیننس ریکوری کے لیے جو بجٹ آئندہ 5 سالوں میں مانگا جائے گا، اگر اسے موجودہ کارروائیوں میں جوڑ دیا جائے تو یہ کل لاگت $700 بلین سے تجاوز کر سکتی ہے۔ اور یہاں وہ خطرناک موڑ آتا ہے جہاں ماہرین کہتے ہیں کہ اگر اس جنگ کی شدت میں اضافہ ہوا، یعنی ایران سے براہ راست ٹکراؤ ہوا اور امریکہ کو خلیج میں بھیجے گئے طیارہ بردار بحری بیڑوں کی تعداد بڑھانی پڑی، تو یہ $700 بلین کی رقم $1 ٹریلین کو چھو لے گی۔ $1 ٹریلین یعنی 1000 بلین، ایک ایسی رقم جس کے آگے 12 صفر لگتے ہیں۔ میں اسے پاکستانی تناظر میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو پیمانے کا احساس ہو۔ پاکستان کی کل جی ڈی پی اس وقت $350 بلین سے کچھ اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے صرف ایران کے سائے سے لڑتے ہوئے حقیقی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اتنی رقم جھونک دی جو پاکستان کی 3 سال کی پوری معاشی پیداوار کے برابر ہے۔ یا اسے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پورے ملک کا پبلک ڈیٹ یعنی قرضہ اس وقت تقریباً $250 بلین کے لگ بھگ ہے۔ تو صرف بحیرہ احمر کے اس خاموش جنگ میں امریکہ نے پاکستان کے کل قرضے سے زیادہ رقم خرچ کر دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جنگ اتنی مہنگی ہے تو امریکہ یہ سب کر کیوں رہا ہے؟ یہاں معاملہ جیو پولیٹکس اور عالمی تجارت کے سب سے حساس پوائنٹ کا آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ آبنائے باب المندب اور نہر سویس سے گزرنے والا راستہ دنیا کی 12% تجارت کا راستہ ہے۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کی غزہ میں کارروائیوں کے جواب میں بحیرہ احمر میں تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کیا تو عالمی سپلائی چین لڑکھڑا گئی۔ مصر کی سویز کینال سے ہونے والی آمدنی 60% تک گر گئی۔ بحری جہازوں کی انشورنس فیس 300% بڑھ گئی، جس کا براہ راست اثر یورپ اور امریکہ میں مہنگائی کی صورت میں سامنے آیا۔ کسی بھی سپر پاور کے لیے یہ ایک وجودی بحران یعنی ایگزسٹیشنل کرائسس تھا۔ اگر امریکہ یہ راستہ نہ بچاتا تو اس کی ساکھ ختم ہو جاتی اور ساکھ کی قیمت ڈالر میں نہیں ناپی جا سکتی۔ لیکن دوسری طرف ایران نے بہت عقل مندی سے ایک جال بچھا رکھا ہے جس میں اس کا اپنا خرچہ انتہائی کم ہے۔ ایرانی ڈرون ٹیکنالوجی، خاص طور پر شاہد سیریز کے ڈرونز، جن کی قیمت $20,000 سے زیادہ نہیں، وہ امریکی بحریہ کو مسلسل مصروف رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ مچھر اور توپ کی لڑائی بن جاتی ہے، لیکن اس لڑائی میں مچھر توپ سے زیادہ تیزی سے ری پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ میں یہاں آپ کو اسلحہ سازی کی صنعت کا ایک دلچسپ پہلو بتاتا ہوں جسے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کہتے ہیں۔ امریکہ میں ریتھیون اور لاک ہیڈ مارٹن جیسی کمپنیاں یہ میزائل بناتی ہیں۔ بحیرہ احمر کی جنگ نے ان کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یعنی جب پینٹاگون یہ کہتا ہے کہ ہمارا گولہ بارود کا ذخیرہ خطرناک حد تک کم ہو گیا ہے اور ہمیں دوبارہ اسے بھرنے کے لیے اربوں ڈالر درکار ہیں، تو یہ کانگریس سے منظور شدہ رقم براہ راست ان دفاعی کمپنیوں کے کھاتے میں جا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا خودکار سسٹم ہے جہاں جنگ جتنی لمبی چلے نجی شعبہ اتنا ہی امیر ہوتا ہے، لیکن ٹیکس دہندہ کی جیب اتنی ہی خالی ہوتی ہے۔ اس معاملے کا سب سے ڈراؤنا پہلو جو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ ہے اپرچونٹی کاسٹ، یعنی موقع کی غنیمت۔ جب آپ بحیرہ احمر میں اپنی بحریہ کا بڑا حصہ پھنسا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بحر الکاہل میں چین کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ چین اس صورتحال کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے۔ بیجنگ میں بیٹھے اسٹریٹجسٹ یہ حساب لگا رہے ہیں کہ امریکہ کی فوجی مشینیں جس رفتار سے ایران کے پراکسیز کے خلاف گھس رہی ہیں، اگر کل کو تائیوان پر حقیقی بحران آیا تو امریکہ کے پاس بحری جہاز ہوں گے بھی یا نہیں۔ اس لیے کچھ امریکی سینیٹرز اس صورتحال کو اسٹریٹجک بینکرپسی یعنی حکمت عملی کا دیوالیہ پن کہنے لگے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا تکنیکی پہلو پر بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے۔ بحیرہ احمر میں تعینات ایک کیریئر سٹرائک گروپ میں عام طور پر ایک طیارہ بردار بحری جہاز، 2 کروزر اور 4 سے 5 ڈسٹرائر شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سپلائی چین بحری جہاز ہوتا ہے جو انہیں ایندھن، کھانا اور گولہ بارود فراہم کرتا ہے۔ اس پورے گروپ کو روزانہ چلانے کی لاگت کا تخمینہ پینٹاگون نے $25 سے $30 ملین فی دن لگایا ہے۔ اب اگر یہ گروپ صرف 60 دن بھی فعال لڑائی میں رہے تو اس کا بل $1.5 بلین سے تجاوز کر جاتا ہے، اور یہ صرف آپریشنل کاسٹ ہے۔ جب F/A-18 سپر ہارنٹ لڑاکا طیارے کیریئر سے اڑ کر یمن میں یا سمندر میں اہداف کو نشانہ بناتے ہیں تو ان کی پرواز کی فی گھنٹہ قیمت $30,000 ہے۔ ان کے گرائے جانے والے ہر سمارٹ بم کی قیمت $25,000 سے شروع ہوتی ہے، اور اگر وہ لیزر گائیڈڈ ہے تو $80,000 تک جاتی ہے۔
ایران کی پالیسی مختلف ہے، وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ کا کوئی جہاز ڈوبے، وہ چاہتا ہے کہ امریکہ ہر دن 13 کروڑ ڈالر کا ایندھن پانی میں بہائے۔ اب میں آپ کو سب سے دھماکہ خیز معلومات دیتا ہوں۔ انویژن اینڈ ریفارمز انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کاروں نے ایک ایسا ماڈل پیش کیا ہے جس میں انٹینجیبل کاسٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں شامل ہیں وہ مالیاتی نقصانات جو امریکہ کے بین الاقوامی امیج کو پہنچ رہے ہیں، وہ سیاحتی اور تجارتی معاہدے جو غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے التوا کا شکار ہو رہے ہیں، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسے اتحادیوں کا وہ عدم تعاون جو اس ڈر سے پیدا ہو رہا ہے کہ ایران کسی بھی وقت ان کے تیل کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ان سب کو اگر ایک فارمولے میں پرونے کی کوشش کی جائے تو یہ جنگ امریکی معیشت پر 2.5 کھرب ڈالر کا دباؤ ڈال چکی ہے۔ 2.5 کھرب ڈالر یعنی 2.5 ٹریلین ڈالر۔ یہ وہ تعداد ہے جو براؤن یونیورسٹی کے ماہرین نے حال ہی میں ایک کانفرنس میں کہی، اور پھر پینٹاگون کے ترجمان نے اس کی تردید کرنے کے بجائے یہ کہا کہ ہم طویل مدتی اخراجات کا تخمینہ نہیں لگاتے۔ اس جملے طویل مدتی نے سب کو چونکا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ پینٹاگون تسلیم کر رہا ہے کہ اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا فوری حساب لگانا ممکن نہیں، کیونکہ اگر عوام کو پتہ چل گیا تو بجٹ پاس ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ 2.5 کھرب ڈالر امریکی تاریخ کے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ افغانستان کی پوری 20 سالہ جنگ کی کل لاگت 2 ٹریلین ڈالر تھی۔ مطلب ایران کے ساتھ بغیر کسی زمینی جنگ کے صرف سمندر اور فضا میں محدود جھڑپوں میں 2.5 سال سے بھی کم عرصے میں افغانستان کی پوری جنگ سے زیادہ رقم خرچ ہو چکی ہے۔ یہ سن کر آپ کے ذہن میں ایک لفظ ضرور آئے گا، ناقابل یقین، لیکن یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت اس وقت مزید چونکا دینے والی ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس پوری لڑائی میں حوثیوں اور ایرانی پاسداران انقلاب کی آپریشنل صلاحیت ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جب آپ ہر روز کسی پر $20 ملین کا گولہ بارود برساتے ہیں تو وہ سیکھ جاتا ہے، وہ اپنے ڈرونز کو چھپانے کے نئے طریقے ڈھونڈ لیتا ہے، وہ اپنے لانچنگ سسٹم کو موبائل بنا لیتا ہے، اور سرمایہ کاری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایران کے لیے یہ دنیا کی بہترین فوجی تربیت گاہ ہے جس کا خرچہ امریکی ٹیکس دہندہ ادا کر رہا ہے۔ تکنیکی اصطلاحات میں اسے کاسٹ امپوزیشن اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ ایران نہیں چاہتا کہ وہ امریکہ کو سمندر میں ہرا دے، وہ جانتا ہے کہ اس کے پاس بحری طاقت نہیں، وہ چاہتا ہے کہ امریکی کانگریس خود ہی یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جنگی اخراجات ناقابل برداشت ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ امریکی کانگریس میں آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ بجٹ گھریلو مسائل سے پیسے چھین رہا ہے۔ کیلیفورنیا میں جنگلات کی آگ بجھانے کے لیے پیسے نہیں، لیکن بحیرہ ایمر میں ایک ڈرون مارنے کے لیے $40 لاکھ کا میزائل موجود ہے۔ یہی فرق ہے جس نے کانگریس کے ایوانوں میں طوفان برپا کر دیا ہے۔ ایک اور بہت دلچسپ پہلو جسے سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ امریکی فوج کا اندرونی آڈٹ سسٹم دراصل اس خرچے کو 20 مختلف اکاؤنٹس میں تقسیم کر دیتا ہے تاکہ مرکزی میڈیا کو یہ مانسٹر فگر نظر نہ آئے۔ جیسے آپریشنل کاسٹ الگ، مینٹیننس الگ، اتحادیوں کو دی گئی سپورٹ الگ، انٹیلیجنس مشن الگ، سائبر سیکیورٹی بجٹ الگ، مگر جب ان سب کو یکجا کیا گیا تو یہ 2.5 ٹریلین کا ہنسا سامنے آیا۔ آئیے اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ایک حتمی اور چونکا دینے والے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا یہ جنگ جیتنے کے قابل بھی ہے؟ اس کا جواب شاید دنیا کی کسی بھی بیلنس شیٹ کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 2 سالوں میں بحیرہ ایمر میں اتنی آگ برسائی ہے کہ اسلحہ ساز فیکٹریوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں، لیکن جہاز رانی کی کمپنیاں آج بھی خوفزدہ ہیں۔ تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت معمول پر نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد حاصل نہیں ہوا، اور جب مقصد حاصل نہ ہو تو پھر ہر ایک ڈالر جو خرچ ہوا وہ ڈوبا ہوا سرمایہ ہے۔ ایران اس وقت اپنے ایٹمی پروگرام کو بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھا رہا ہے۔ سینٹریفیوجز گھوم رہی ہیں، یورینیم کی افزودگی جاری ہے، اور امریکی بحریہ کی نظریں بحیرہ ایمر میں $500 کے ڈرون پر لگی ہوئی ہیں۔ یہ وہ اسٹریٹجک پیراڈاکس ہے جو تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور اب آخری بات، مستقبل کیا ہے؟ اگر یہی رفتار رہی تو 2030 تک امریکی قومی قرضہ اس وقت کے تخمینوں سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھے گا۔ ڈالر کی بالادستی کو یقینی بنانے کے لیے جس بحری غلبے کی ضرورت ہے وہ بحری غلبہ ہی ختم ہو رہا ہے، کیونکہ بحری بیڑا تھک چکا ہے، جہازوں کے عملے پر ذہنی دباؤ ہے، خودکشی کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، اور بحری محکمہ نئے بھرتی ہونے والوں کو بھرتی نہیں کر پا رہا۔ جنگ کی اصل قیمت صرف ڈالروں میں نہیں ہوتی، وہ انسانوں میں، تھکے ہوئے دماغوں میں اور ٹوٹے ہوئے حوصلوں میں بھی چکانی پڑتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی اس چونکا دینے والی رپورٹ کی پوری کہانی، جس نے دنیا کو بتا دیا کہ اب جنگیں شاید میدان میں نہیں جیتی جائیں گی
बल्कि बैलेंस शीट में हारी जाएंगी। ईरान ने बगैर किसी जदीद बहरी जहाज के वो कर दिखाया जो सोवियत यूनियन भी ना कर सका। इसने सुपर पावर को माशी चक्कर में ऐसा उलझाया कि निकलने का रास्ता बंद हो गया। और ये सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था 1 ट्रिलियन या 25 बिलियन, तो इसका जवाब शायद अब आपके पास है। ये ना तो सिर्फ 25 अरब है और ना ही सिर्फ 1 ट्रिलियन, बल्कि ये वो लामहदूद गड़ा है जिसकी तह में पहुंचने की कोशिश करने वाले को भी कभी तह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप समझते हैं कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ ये प्रॉक्सी वार जारी रखनी चाहिए या फिर पीछे हट जाना चाहिए? और क्या पाकिस्तान जैसे ममालिक इस सूरत हाल से सबक सीख सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही इस चैनल की असल ताकत है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।